شوق شادی یہ سوال وقت شدت سے انتظار سے کسی کے یا کسی کے بیٹے قریب ساتھ لاہور سے 2 گھنٹے 10 منٹ کے مطلب اس یہ ہے کہ جب سینے میں کسی کا انتظار ہو تو پھر بے تابی بے چینی اضطراب کے لوگوں کے ساتھ جو ربط و رشتہ رکھتے ہیں اس کے مطابق ان کا انتظار کچھ آنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ فلاں تو دستک دے رہے ہیں چلتا ہے کہ فلاں باہر دستک دے رہے ہیں تو استقبال تو کر رہے ہو لیکن ہمارے سے مجھے یاد ہے جن لوگوں کے لیے دل میں محبت جگہ ہو کے لیے فیصلے استقبال یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم چھم چھم رحمتیں برستی انوار اتر گنہگاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخشتی اس کا استقبال کرنا اس کے لیے انتظار کرنا گن گن کے دن گزارنا لمحے اور ساعتیں بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے اور اس مہینے کے ساتھ اللہ سے اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا اس کے لیے تیاری کرنا گھر کو صاف کرنا اس کے لیے اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا ماحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا تاکہ جو ہی یہ جلوہ کا روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو دیگر نوافل اور اچھے اعمال گزارنے کی عادت بن جائے شعبان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے تاکہ ہم پوری طرح سے مستعد فعال اس مہینے کی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فتحت ابواب الجنت جنت کے 8 دروازے کھول جنت تو اللہ تعالی شان کی کرم نوازیوں کا ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہ کسی آنکھ نے سنا اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے ایسی خوبصورت وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں ہوتا کشتی نہیں وہاں دودھ کی شہد کی مائع معین کوثر سلسبیل کی نہریں بہتی موتی زمرد کے محلات وہ خوبصورت محل وہ خوبصورت جنت کا لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت جنت کو رسا جنت نظیف ترین بقائے رحمت 11 ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے رمضان کے استقبال
جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھلتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام آپ ریان رکھیں، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے دیکھیں۔ آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت، کیا پروٹوکول، کیا تکریم بخش کہ نبیوں کا امام، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، محبوب خدا اس مہینے کے لیے منتظر رہے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے ایک خطبہ ارشاد۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ، یا ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ 29 شعبان کی رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد۔ مختلف کتب احادیث میں موجود ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگ، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ اور نور، عالی مرتبت مہینہ سایہ فکر ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلۃ تطوع، اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنا۔ تراویح کی صورت کے اندر راتوں کے قیام کا ماحول پیدا ہوتا ہے، صلاۃ اللیل پڑھی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ اس مہینے کی شانیں ہیں، یہ اس مہینے کی رونقیں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر نوازیاں عطا کی ہیں اہل ایمان کو۔ ومن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فی مسجد، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کرے گا۔ ومن ادی فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فی مسجد، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ہے۔ اس قدر نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ان کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اس مہینے میں۔ پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ صبر ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا، ٹھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا ارادہ ہے۔ وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے، کوئی قطرہ آب حلق سے نیچے نہ ٹپک جائے۔ تو یہ صبر سے، جب ہو بھی تو انسان اس سے گریز کرے، جب ہوگا نہیں تو پھر انسان صبر کا عادی ہے۔ تو یہ صبر کی عادت ہے، یہ شہر الصبر ہے۔ پھر فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، سنو صبر کا ثواب جنت، جو شخص صابر ہوتا ہے اس کا صلہ جنت کی صورت میں عطا ہوتا ہے۔ وشہر المواسات، اور یہ ہمدردی کا، باہمی پیار کا، الفتیں بانٹنے کا بھی، نرم دلی کا بھی، ایک دوسرے کے احساس کا بھی۔ جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر محسوس ہوتا ہے، بالخصوص عمرا، کہ بھوک کیا بلا ہے، اور جو نان شبینوں کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا میسر نہیں آتا، ان کی زندگی میں طلب، تو بھوک اور پیاس احساس پیدا کرتا ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم۔ اس لیے یہ ایک قسم کا رحم دلی کا ماحول، پیار بانٹنے کا ماحول، یہ الفتیں تقسیم کرنے کا۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جائے۔ روزہ کھانا بچانے کے لیے، یہ اخراجات کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کا رزق اور بڑھ جائے۔ ایسی ایسی نعمتیں کھانے کو ان لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے عام لوگوں میں جو ان کا مقصود ہے۔ جس طرح لگتے ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، سحری کے لمحات، کوئی کسی کو ویسے کھانا کھلائے تو اس دسترخوان پہ کھانے کے لیے آنا اس
کا اور رنگ ہوتا ہے۔ لیکن افطار کا دسترخوان جب بچھتا ہے تو لوگ جب اس کے اوپر آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو دسترخوان پہ پڑی ہوتی ہیں تو اٹھاتے ہیں، کام دہن کی تسکی کا سامان کرتے ہیں، عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی اور طرح طرح کی نعمتیں کھانا بھی دستیاب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مہینہ ہے مواسات کا، اس میں رزق بڑھ جاتا ہے، غربا تک بھی اللہ کی نعمتیں پہنچتی ہیں جو عام لوگوں کو میسر نہیں ہے، اور عمرا بھی نعمتوں کا لطف لیتے ہیں، نعمتوں کا مزہ انہیں آتا ہے، اس لیے کہ بھوک کاٹنے کے بعد جب ان کو نعمت میسر آتی ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے۔ جو شخص ہر وقت سیراب رہتا ہے تو اس کو کیا پتا کہ شدید بھوک کے بعد کھانے کا لطف کیا ہوتا ہے، سخت پیاس کے بعد میٹھا اور ٹھنڈا مشروب جب رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے تک پہنچتا ہے تو اس کی تراوت، اس کی ٹھنڈک، اس کی لذت، اس کا کیف و سرور، اس کی عذوبت کس طرح راحت بخشتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ اور فرحت عند لقائہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرے، وہ لمحے مسرتوں کے ایک روحانی احساس ہوتا ہے، اتنا لمبا دن، اتنا سخت دن، گرمی کی شدت، مالک تیرا شکر ہے لمحہ اختتام پہنچا ہے اور یہ اتنا لمبا دن تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گزرا۔ ایک تو روزہ کھولتے ہوئے وہ ایک سرشاری ہوتی ہے، وہ ایک لذت ہوتی ہے، روحانی تسکین۔ آج کل افطار کے دسترخوان لگتے ہیں تو جس طرح ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ ملوث ہو گئے ریا سے، تزکر سے، اس طرح افطار بھی ایک فیشن کے طور پہ فروغ پا رہی ہے۔ اس میں عمراء اور شخصیات کو بلایا جاتا ہے، ایسے لوگ کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں جن کا رسم بھی نہیں ہوتا، تو پھر ظاہر ہے رسمت تو اتنی دیر تک کچھ نہیں کھا سکتے جب تک اذان کی آواز نہیں آتی، افطار کے لمحے نہیں۔ اس وقت جو روزہ دار ہوتا ہے جب وہ مشروب لے رہا ہوتا ہے، جب کوئی لقمہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کی جو فرحت ہوتی ہے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا وہ بھی افطار کے دسترخوان